السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزہ میں رہنے والے احمد کی۔ احمد خود جاب کے سلسلے میں لندن میں رہتے ہیں، لیکن ان کی فیملی غزہ میں رہتی ہے۔ احمد کی زبانی ہم احمد کی کہانی سنتے ہیں۔ احمد کا کہنا ہے، صبح کے 4 بجے تھے جب احمد کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ احمد کو شدید بے چینی کا احساس ہوا۔ انہیں لگا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ جب سے غزہ پہ اسرائیل کے حملے شروع ہوئے تھے، تب سے ہی لندن میں رہنے والے احمد غزہ میں رہنے والے اپنے خاندان کی خیریت جاننے کے لیے فیملی واٹس ایپ گروپ کو بلا ناغہ لازمی چیک کرتے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی کی بجلی منقطع کرنے کے بعد سے احمد کا اپنے والد اور بہن بھائیوں سے رابطہ کرنا مشکل تھا۔ 2 دن پہلے ان کے والد اور بھائی کا پیغام آیا تھا۔ اس میسیج میں انہیں اطلاع ملی تھی کہ ان کے گھر کو ایک بم سے نقصان پہنچایا تھا۔ گھر کے اندر کی کھڑکیاں اور دروازے سب ٹوٹ چکے تھے، لیکن اہم بات یہ کہ خدا نے ہمیں محفوظ رکھا، ہم سب ٹھیک ہیں۔ احمد نے جواباً لکھا تھا، گھر ٹھیک ہو سکتا ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ محفوظ ہیں۔ والد اور ان کے 4 بچے غزہ کے وسط میں دیر البلاء میں اپنے والد کے گھر چلے گئے تھے۔ تاہم اس رات 4 بجے جب احمد بیدار ہوئے تو فیملی گروپ میں خاموشی تھی۔ وہ کئی دوسرے لوگوں کے پیغامات دیکھ سکتے تھے جو بھیجے گئے تھے اور پھر حذف کر دیے گئے تھے۔ احمد نے غزہ میں رہنے والے ایک دوست کو فون کیا اور اس سے پوچھا آخر وہاں کیا ہو رہا ہے، اور پھر ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ ان کا خاندان مر گیا۔ جنگ کے آغاز سے احمد اور غزہ سے ان کے دیگر فلیٹ میٹ ایک قسم کی جہنم میں رہے۔ ان کے فون تباہی اور موت کی خبریں دیتے ہیں۔ ہر روز انہیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی پڑوسی، کوئی دوست یا کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وہ اسکول جاتے تھے اب دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے باوجود انہیں کبھی یقین نہیں تھا کہ جنگ براہ راست ان کے خاندان کو ختم کر دے گی۔ ان کا گھر دیر البلاء کے وسط میں ایک ایسے علاقے میں تھے جسے کبھی نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ میں نے سوچا یہ ان کے لیے خوفناک وقت ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے خاندان کے مجموعی طور پر 21 افراد اس وقت مارے گئے جب ان کا گھر ایک فضائی حملے سے تباہ ہو گئے۔ اس حملے میں ان کے والد، 3 بہنیں اور 2 بھائی اور ان کے 15 بچے ہلاک ہوئے۔ مرنے والوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ دکھی احمد اپنے خاندان کے ہر فرد کے نام اور عمریں یاد کرنے کی کوشش میں خود پر قابو کھو بیٹھے تھے۔ بچوں میں ان کا 13 سالہ بھانجا اسلم سب سے بڑا تھا اور جسے احمد سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ احمد اس وقت ایک نوعمر لڑکے تھے جب ان کے ہاں اسلم کی پیدائش ہوئی۔ وہ اکثر اسلم کی ماں کے ساتھ ان کی دیکھ بھال میں مدد کرتے تھے۔ جیسے جیسے اسلم بڑا ہوا وہ احمد کو اپنا آئیڈیل بناتا گیا۔ اسلم اپنے ماموں جیسا بننا چاہتا تھا۔ احمد کہتے ہیں کہ وہ اپنی کلاس میں سب سے الگ تھا اور انگریزی میں بھی خاص طور پر محنت کر رہا تھا تاکہ وہ بھی برطانیہ آ سکے۔ اسلم اس حملے میں اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ مارے گئے۔ 10 سالہ دیمہ، 9 سال کی تیلا، 5 سالہ نور اور 2 سال کی نسمہ دنیا سے جا چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ان بچوں کے دیگر کزن جس میں 13 سالہ ریجا، 11 سالہ بکر، 8 سالہ محمد اور بسمہ، 6 سالہ عبداللہ اور ترمیم، جبکہ 9 سال کی سارہ، سبھی احمد کی آنکھوں کا تارا رہے تھے۔ آخری بار احمد نے بچوں سے ویڈیو کال پر بات کی تھی۔ احمد کو اپنی ملازمت پر بونس دیا گیا تھا، جس کے بعد خاندانی روایت کے مطابق احمد نے تمام بچوں کو اچھی سی ایک دعوت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ان سب بچوں نے کہا کہ وہ ساحل سمندر پہ جانا چاہتے تھے اور وہاں پکنک کریں گے اور کھائیں گے، مل کر لطف اندوز ہوں گے۔ احمد کے 9 بہن بھائیوں میں اب وہ صرف خود اور 2 بہنیں زندہ رہ گئی تھیں۔ احمد نے 3 سالہ عمر سمیت ہر ایک بچے کی تصویر آن لائن پوسٹ کی۔ پھر انہیں اپنی زندہ بچ جانے والی بہن کا فون آیا کہ عمر زندہ ہے۔ جب بم گرا تو عمر اپنی ماں شمع کے ساتھ بستر پہ تھے۔ احمد کو سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ 11 سالہ بھتیجی ملاک بھی بچ گئی تھی۔ ان کے جسم کا 50% حصہ جل گیا تھا۔ جب مجھے ملاک کا پتہ چلا تو اسی دن غزہ سے فون کے سگنل مکمل طور پہ منقطع ہو گئے تھے، لیکن جب دوبارہ سگنل آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ملاک بھی دنیا سے چلی گئیں۔ طبی سامان کی کمی کی وجہ سے ایک اور سیریس کیس تھا تو ملاک کو ICU سے باہر لے جانا پڑا۔ ملاک کے والد نے جب احمد کو اپنے بچوں کے بارے میں بتایا تو احمد کو بتایا کہ میں ہر دن مرتا ہوں۔ یہ تھی احمد کی کہانی۔ خدا رحم کرے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔